آسان الفاظ میں اگر ہم کہیں تو کنیکٹیویٹی یہ ولایت ہے. تو اب ولی سے رابطہ کیسے پیدا کریں، ولی سے قربت کیسے کریں، اسپیشلی ہم لوگ جو بظاہر ان اولیاء سے کنٹیکٹ میں نہیں ہیں، جن کو قرآن نے ریکمنڈ کیا ہے. تو کیا قرآن ہمیں کوئی ایسا پروسیجر بتا رہا ہے کہ جو فزیکل کنٹیکٹ کے بغیر ہی کام کر جاتا ہے، یہ ویلڈ ہے، یا اس کے لیے ظاہری طور سے ملنا ہی ضروری ہے؟ دیکھیں یہ سب سوالات ہیں. تو میں اس کے لیے کچھ آیتیں آپ کے سامنے رکھتی ہوں جلدی. سب سے پہلی چیز جسے قرآن کریم ولی کے حوالے سے ریکمنڈ کر رہا ہے وہ ہے اس کی اتباع اور اطاعت. اچھا، یہ اتباع اور اطاعت میں بھی ایک خاص انداز ہے، اس کو میں تھوڑا سا ہائی لائٹ کر دوں. سورہ مبارکہ آل عمران کی 31ویں آیت میں شاد پروردگار عالم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو. تو یہ خالی محبت کا دعویٰ کرنا یا خالی زبان سے کہنا کافی نہیں. فاتبعونی، میری اتباع کرو، فالو می، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. خدا حکم دے رہا ہے پیغمبر کو، یعنی تم کہو یہ بات، یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے. یعنی ہمارا دعوی محبت اور خدا کی محبت، اس کے بیچ میں کیا چیز کھڑی ہے؟ فاتبعونی. جب تک اتباع پیغمبر نہیں ہے، خود محبت خدا حاصل نہیں ہے. ولایت کیا ہے؟ محبت، اس کو کہہ سکتے ہیں. اگر تم خدا سے ولایت کے رشتے میں جڑنا چاہتے ہو، فاتبعونی، یعنی کوئی دوسری بات نہیں ہے. یہ نہیں کہا جا رہا کہ مجھے مان لو، مجھے قبول کر لو، یہ میرے اوپر ایمان ہے. فاتبعونی یعنی اس جملے میں سب کچھ آ گیا، ایمان بھی آ گیا، تسلیم کرنا بھی آ گیا، قبول کرنا بھی آ گیا، سب کچھ آ گیا. کیونکہ کوئی کسی کی فالوورشپ میں کسی کے پیچھے چل ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کو ذہنی طور پر قبول نہ کرے، اس پر ایمان نہ لے آئے. تو پہلا مطالبہ کیا ہے؟ ولی کے حوالے سے اتباع، فالوورشپ. پھر سورہ مبارکہ حشر کی 6 آیت میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول، اور رسول جو رسول تم کو دیں صلی اللہ علیہ وسلم، فخذوہ، اسے پکڑ لو، وما نہاکم عنہ، اور جس سے تم کو منع کر دیں، فانتہوا، اس سے اجتناب کرو. فانتہوا عزیزان، یہ فا جو عربی میں استعمال ہوتا ہے وہ اس معنی میں آتا ہے کہ اس کے بیچ میں گیپ نہ ہو، یعنی دو چیزوں کے بیچ میں درمیان میں گیپ نہ ہو، فاصلہ نہ ہو. فوراً یعنی ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہوں، فوری، بلا فاصلہ. اسی لیے فرمایا جو تمہیں رسول دیں فوراً پکڑ لو، اور جس سے تمہیں رسول روکیں فانتہوا، بحث نہیں کرنا. یعنی خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ بیٹھ کے پہلے اس پر غور کرو، اس پر بحث کرو، پھر پکڑو یا چھوڑو، نہ میرے سے. یعنی یہ جو ریکمنڈیشن ہے ولی کے حوالے سے، یہ بہت قابل غور ہے کہ جس کو ولی بنا رہے ہو پہلے غور کر لو کہ سچا ہے کہ نہیں، پہلے سمجھ لو، بحث کر لو. لیکن پھر جب ایک مرتبہ سمجھ لیا، قبول کر لیا، اس کے بعد پھر جب وہ تمہارے سامنے کوئی پیغام رکھے اس وقت بحث نہیں کرنا. اتباع میں خاص بات کیا ہے؟ کس طریقے سے اتباع کرنا ہے کہ جو رسول دیں فوراً اسے پکڑ لو، اور جس سے روک دیں اس میں چوں چرا یہ وہ کیا یہ سب نہیں، رک جاؤ، بات ختم ہو گئی. اسی طرح سے آگے دیکھتے ہیں سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 65. کیا کہہ رہے پروردگار؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک، فلا پس نہیں، وربک اور تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے. یعنی آپ دیکھیے قسم آپ نے سنی کتنی بڑی ہے، ربک تیرے رب کی قسم، یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے، حتی یحکموک یہاں تک کہ تجھے حاکم نہ بنائے، فیما شجر بینہم ان جھگڑوں میں جو ان کے مابین ہوتے ہیں. شجرہ یا مشاجرہ کی جو میننگ ہے تنازع یا جھگڑا، جیسے درخت کی شاخیں آپس میں الجھ جاتی ہیں نا، یہ مشاجرہ ہے. تو یعنی جب مومنوں کے اوپینینز آپس میں ایک دوسرے سے الجھ جاتے ہیں تو یہ ایسے ہی ہیں جیسے درخت کی شاخیں ایک دوسرے سے الجھ جاتی ہیں. تو آپ کو ایک انسان چاہیے ہوتا ہے کہ جو الجھی ہوئی شاخوں کو الگ الگ کر سکے. تو اسی طریقے سے کوئی منصف چاہیے ہوتا ہے جو الجھے ہوئے اوپینینز کو اسٹریٹ کر سکے. تو وہ حکم ہے جو اس مشاجرے کا مسئلہ دے.
اس لیے کہا کہ جو بھی ان میں تنازع ہوتا ہے اس میں تجھے حکم نہ بنائیں، اور اس کے بعد خاص بات کیا ہے، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور جو کچھ تو فیصلہ کر دے اس کے بارے میں اپنے نفس میں کوئی حرج نہ پائیں۔ کیا معنی؟ یعنی وَيُسَلِّمُ تسلیما، اور اس طریقے سے تیرے فیصلے کے آگے جھک جائیں جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے، یسلم تسلیما۔ اور یہاں اب بات واضح ہو رہی ہے عزیزان، آپ دیکھیں ولایت کے حوالے سے یہ مشکل مقامات ہیں اگر آپ غور کریں۔ اچھا، یہاں پر میں آپ کو اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں، بہت خوبصورت واقعہ ہے۔ اصحاب صفہ میں سے ایک شخص تھا جعبر، مطلب ہی واز اے بلیک سلیو، ایک حبشی جس کا قد کاٹ کچھ ایسا متنازع، یعنی فزیکل اپیئرنس بھی کوئی اچھی نہیں تھی، اور ہی واز اے پینی لیس پرسن، اور وہ مدینے میں آئے، اور مدینے میں جو اس قسم کے افراد تھے جو بالکل ہی نہ گھر بار رکھتے تھے، نہ کوئی ساز و سامان تھا ان کے پاس، تو ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مسجد نبوی میں رہنے کی جگہ بنائی تھی، پھر وہ تعداد زیادہ بڑھ گئی تو پھر وہ مسجد نبوی کے باہر ایک جگہ لے کے ان کے لیے چبوترا سا بنا دیا تھا جو اصحاب صفہ کہلاتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کے پاس جاتے تھے، بیٹھتے تھے، ان کی دلجوئی کیا کرتے تھے۔ پھر جعبر سے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ وہ پریشان ہو گئے، کہنے لگا یا رسول اللہ، مجھ سے کون شادی کرے گا؟ میرے پاس تو نہ مال ہے، نہ شکل ہے، نہ صورت ہے، نہ اسٹیٹس ہے، اور انہی سب چیزوں کی اس معاشرے میں ورتھ تھی، ویلیو تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام نے ان سب باتوں کو ختم کر دیا، یہ جو چیزیں تھیں ایام جاہلیت کی، اسلام نے ان کو ختم کر دیا، میں تم سے جو بات کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیاد بن لبید ایک رئیس تھا، بہت دولت مند شخص، جس کی بیٹی کا حسن و جمال بہت ہی مشہور تھا۔ فرمایا کہ زیاد بن لبید کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ محمد نے کہا ہے کہ اپنی بیٹی کا عقد مجھ سے کر دو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال وہ گیا اور اس نے دیکھا کہ ان کے ہاں پوری ایک محفل جمی ہوئی تھی، وہ بیٹھ گیا جا کے ایک طرف ایک کونے میں، تو پوچھا کسی نے آ کر کہ بھائی تم کون ہو، کس کام کے لیے آئے ہو؟ تو پھر اس نے بتایا، تو اس کو زیاد بن لبید کے پاس لے گئے، تو پھر اس نے جا کر کہا کہ میں پیامبر ہوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ جو انہوں نے پیغام بھیجا ہے وہ آپ سب کے سامنے سننا پسند فرمائیں گے یا تنہائی میں بتاؤں؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ تو میرے لیے آنر کی بات ہے کہ رسول خدا نے میرے لیے پیغام بھیجا، تم سب کے سامنے بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ رسول خدا نے یہ فرمایا کہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو۔ اب اس کو یقین ہی نہیں آیا، سن کے نا اس کو یقین ہی نہیں آیا۔ اس نے کہا اچھا، پھر وہ کہتا ہے اچھا کیا یہ بات پتہ نہیں ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اپنے قبیلے والوں میں اور اپنے اسٹیٹس والوں میں کرتے ہیں، اور یہ اس قسم کے جملے اس نے کہے۔ پھر ظاہر ہے وہ بھی مسلمان تھا، اس نے کوئی ایسی نازیبہ بات نہیں کہی، تو یہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے تم واپس جاؤ، میں آ کر بات کرتا ہوں۔ اب وہاں پر جو ہے آپ کو معلوم ہے ایک گوسپ اسٹارٹ ہو گئی، شروع ہو گئی، کہ کیا بات عجیب ہو گئی۔ بالآخر یہ خبر بیٹی کو ملی، بیٹی نے فوراً باپ کو بلایا اور پوچھا کہ کیا ہوا، کیا بات ہے؟ میں نے سنا ہے کہ کوئی عجیب سا آدمی آیا تھا اور یہ بات ہوئی تھی اس طرح سے۔ تو اس نے کہا ہاں ایک شخص آیا تھا اور یہ اس کا حال تھا، اس نے کہا ہے کہ یہ رسول کا پیغام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بیٹی نے پوچھا پھر آپ نے کیا کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اس کو واپس لوٹا دیا کہ میں خود آ کر بات کرتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگی کہ اگر وہ واقعاً رسول کا پیغام لے کر آیا تھا اور آپ نے اس کو قبول کیے بغیر واپس لوٹا دیا تو کیا یہ رسول کی بات رد کرنے کے برابر نہیں ہے؟ اور اگر رسول میرے لیے اس چیز میں خوش ہیں تو میں بھی اسی بات میں خوش ہوں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے!